آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کون سے تعلقات جو ہیں حقیقی ہیں، کون سے تعلقات جو ہیں دھوکہ ہیں، یا واقعی حقیقی کوئی وابستگی ہے، کہاں پہ آپ اپنی توانائی زیادہ دے رہے ہیں اور کہاں پہ آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے سوچ میں جو چیزیں ہیں جو اور کوئی آپ کے حساب سے نہیں جانتا، ان کے اوپر یہ گرہن جو ہے یہ اثر انداز ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا اسٹرالوجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر سے آپ سے مخاطب ہوں ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ. اور دعائیں میری آپ لوگوں کے لیے یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیاں پیدا فرمائے. آمین ثم آمین. ناظرین، یہ ویڈیو آپ کے ساتھ جو میں شیئر کر رہا ہوں اس وقت، اس سے آپ کو ایک بڑا بڑا کلیئر قسم کا آئیڈیا جو ہے وہ ملے گا. 17 فروری 2026 کو ایک اور امپورٹنٹ ایونٹ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. ایکویریس میں سورج گرہن جو ہے وہ لگ رہا ہے. تو سورج گرہن کو نارملی جو مطلب آپ دیکھتے ہیں نا، اوور آل جو طریقہ کار ہوتا ہے لوگوں کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ سورج گرہن لگے یا چاند گرہن لگے تو ایک خوف و ہراس کی جو فضا ہے نا وہ قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ استغفار کی کثرت ضرور کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو نماز آیات ہے وہ ضرور پڑھنی چاہیے. مگر یہ ہے کہ اس کا تعلق جو ہے، گرہنوں کا تعلق کسی کی زندگی یا موت کے ساتھ نہیں ہوا کرتا. اور یہ بات ہمیں ونس اینڈ فار آل اللہ کے نبی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ونس اینڈ فار آل کلیئر کر دی ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ کسی کی زندگی یا موت سے نہیں ہوتا. اور یہ کلیریفیکیشن یا یہ جو آقا کی ہدایت ہے، جو انسٹرکشن ہے، جو حکم ہے، وہ اس وقت آیا کہ جب آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے کا وصال ہوا تو اس دن سورج گرہن تھا. تو جو اہل مکہ تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو وصال ہوا ہے یہ شاید گرہن کی وجہ سے ہوا ہے یا وصال کی وجہ سے گرہن لگا ہے. مطلب اس طرح کے مکسڈ اوپینینز جو تھے دے اسٹارٹیڈ ٹو بلڈ اپ. تو وہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل کلیئر کر دیا ایسا کچھ نہیں ہے، کسی کی زندگی یا موت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا یہ جو گرہن ہوتا ہے سورج گرہن، اس میں روشنی جو ہے یہ اس لیول کی ہو جاتی ہے جس دن قیامت میں قائم ہونا ہے. کم و بیش روشنی ایسی ہو سکتی ہے جیسی یہ سورج گرہن کے وقت ہوتی ہے. ٹھیک، اچھا، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ 17 فروری 2026 کو جہاں پہ ایک طرف سورج گرہن کا ایونٹ ہے، وہیں پہ اس کے 2.5 سے 3 دن کے بعد یہ جو ہم نے پہلے ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی، میں بہت مشکور ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ نے ان ویڈیوز کو پسند کیا. سیٹرن اور نیپچون کا جو کنجنکشن ہونے جا رہا ہے ایریز میں 2000 سال کے بعد، تو یہ ایونٹ بھی جو ہے یہ آ رہا ہے. تو یہ جو سورج گرہن کے پوسٹ افیکٹس ہیں، یعنی سورج گرہن لگنے کے بعد میں جو افیکٹس آتے ہیں جو تقریباً نارملی 6 مہینے تک محسوس کیے جاتے ہیں، تو یہ مکس اپ کیسے ہو کہ اس ایونٹ کے ساتھ آپ کی زندگی پہ کیا اثرات جو ہیں وہ مرتب کر سکتے ہیں. پہلے تو ہم نے جو ویڈیو کی تھی نا وہ آبی، بادی، آتشی، خاکی بروج کو ہم نے کلیکٹیولی کر لیا تھا. مگر اب ہم یہ جو ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس میں ہم نے یہ بتانے کی کوشش کرنی ہے کہ انفرادی لیول کے اوپر جو زوڈیک سائنس ہیں ایریز سے پائسس تک، ان کے اوپر اس سورج گرہن اور یہ جو ایونٹ ہے سیٹرن نیپچون کا کنجنکشن ایریز میں 2000 سال کے بعد، اس کا کیا ایفیکٹ جو ہے، کمبائنڈ ایفیکٹ کیا آتا ہے. کیونکہ سورج گرہن جو ہے اس کے بعد کے معاملات اٹیچ ہو جائیں گے
इस इवेंट के साथ। तो हमने ये देखना है कि ज़ोडिएक साइन वाइज क्या सीक्वेंस बनती है या क्या मामलात हो सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकली। हर जो ट्रांजिट होता है ना, एक आप समझ लीजिए इज्तिमाई लम्हा होता है, लेकिन इसका असर जो है ज़ाती सतह के ऊपर भी जो है पड़ता है। इसलिए ग्रहण को नॉर्मली राइजिंग साइन या असेंडेंट आप कह लें, उसके मुताबिक पढ़ा जाता है। आप लोग अक्सर सवाल करते हैं ना मेरे से कि जी असेंडेंट के हिसाब से है, सन साइन के हिसाब से है, या मून साइन के हिसाब से है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जी जिनका असेंडेंट ये है या या जो है मून साइन या सन साइन, ये उसके हिसाब से है। तो मेरी किसी वीडियो के ऊपर किसी ने क्वेश्चन किया कि जी ये कैसे हो सकता है कि हम तीनों के हिसाब से पढ़ें। तो उसमें मेरी जो वजाहत है वो ये है कि बहुत सारी जगहों पे एस्ट्रोलॉजी में असेंडेंट को माना जाता है, असेंडेंट को आपका फर्स्ट हाउस कंसिडर किया जाता है। तो जो उस एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं वो असेंडेंट के हिसाब से देख लें। जो लोग सन को कंसिडर करते हैं फर्स्ट हाउस, वो उस हिसाब से देख लें। जो मून को पहले घर में रख के रीडिंग बनाते हैं उनको देख लें। इसका मतलब ये है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत अकसाम की है, मगर यूजुअली 3 किस्म की जो रीडिंग्स है ना वो बनाई जाती हैं। तो ये जो रीडिंग है, ये जिनका असेंडेंट यानी ताले बुर्ज जो है एरीज है, ये उनके लिए है, एरीज से पाइसेस तक। अच्छा, अब राइजिंग सन जो होता है ना, कई दफ़ा बहुत सारी एस्ट्रोलॉजीज के अंदर आपके जो जायचे के घर हैं उनका तयन करता है और दिखाता है कि ज़िंदगी के किस हिस्से में रद्द-बदल हो रहा है। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब का ताले बुर्ज जो है वो सेजिटेरियस है। तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं सेजिटेरियस को उनका फर्स्ट हाउस मान के चलते हैं। ओवरऑल तो लिंक जो है वो 9 सैयारगान और 12 बुरूज के एस्पेक्ट जो हैं, जो बनते हैं, उन्हीं को लेके चला जाता ना। तो ग्रहण की में हम बात कर रहे हैं, इसको हम राइजिंग सन के हिसाब से देखते हैं। अब ये जब राइजिंग सन के हिसाब से हम देखते हैं तो फिर ये हमें चीज़ इन्फॉर्म करती है एस्ट्रोलॉजिकली कि कहाँ पे रोशनी जो है वो मध्यम हो रही है, कहाँ तेज़ हो रही है, ताकि कोई जो चीज़ है वो क्लैरिटी के साथ उभरे अगर रोशनी तेज़ है तो। और हम लोग नॉर्मली देखते हैं वीडियोस, आप लोग तो जान चुके हैं कि बुर्ज दल्फ में ये जो एक तो न्यू मून वाला सिलसिला है और सूरज ग्रहण जो है ये मामूली नहीं है। ये जिस तरह मैंने पिछली वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं, सैटर्न और नेपच्यून की कंजंक्शन की, मैंने अर्ज़ किया है कि ये एक रीसेट का बटन जो है कुदरत की तरफ से वो दबने वाला है। तो ये एक रीसेट पॉइंट है, यानी ये जो ग्रहण और ये कंजंक्शन है, ठीक है। तो एक इंकशाफ इसको आप कह लें, एक तब्दीली कह लें ज़िंदगी में, कौमों की ज़िंदगी में, इज्तिमाई लेवल पे या इनफरादी लेवल पे। अब हम ये देखते हैं कि जनाब जो साइन सिस्टम है हमारा, ज़ोडिएक साइन सिस्टम, इसमें जो ताले बुरूज हैं उनके लिए ये ग्रहण किस सिमत में असर डाल सकता है, ठीक है। अपने ज़ाती जो आपके सैयारगान हैं और उनकी डिग्रीज़ को भी ये आपने जहन में रखते हुए वीडियो देखनी है। कोशिश करूँगा कि मैं समझा सकूँ। देखिए, ताले ये होता है कि आपका बुर्ज जो है वो, अगर इमरान खान साहब का बुर्ज हम ले लेते हैं लिब्रा, ठीक है जी, मगर राइजिंग जो ताले है वो सेजिटेरियस है। तो इस हिसाब से आपने देखना है कि कितनी डिग्री के ऊपर आपका ताले बुर्ज जो है उस वक्त था जिस वक्त आपकी पैदाइश हुई है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी से शगफ है, आप पसंद करते हैं, तो आपको ज़रूर पता होगा। नाज़रीन, ये जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ इसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। तवालत की वजह से ना इसके 2 पार्ट्स बनाने पड़ रहे हैं। 6 बुरूज अलहदा, यानी आप समझ लीजिए एरीज से लेकर वर्गो तक एक हिस्सा, और फिर लिब्रा से लेकर पाइसेस तक इसका दूसरा हिस्सा है। क्योंकि आप लोग सवाल करते हैं ना, पूछते हैं मेरे से, आप लोग हक भी रखते हैं कि जी आपने फलाना बुर्ज बता दिया और फलाना नहीं बताया। जैसे मैंने आतिशी
बादी आबी खाकी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो बहुत सारे मेरे जो मतलब करम फरमा हैं उन्होंने सवाल किया कि जी बाकी किधर हैं, तो उसके लिए फिर दोनों पार्ट्स आप देखिए तो आपको समझ आ जाएगी कि वीडियो जो है वो कैसे है, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2। उसके बाद आता है बुर्ज मीज़ान लिब्रा। लिब्रा वालों से ये अर्ज़ करूँगा कि लिब्रा जो है वो इनके 5th हाउस में जो लग्जरी से, रोमांस से, प्यार मोहब्बत से, मौज मस्ती से रिलेट करता है घर, ये इसके अंदर इसका इफ़ेक्ट जो है ये कायम होगा। ये जो ग्रहण लग रहा है, यानी रोमांस से रिलेटेड मैटर्स, आपके जो क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं, क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं, और अगर आप मैरिड हैं तो फिर जो बच्चों से आपकी रिलेशनशिप है उसके ऊपर इसका असर जो है वो जायचे के हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव जो है वो आ सकता है। इसके अलावा ये जो वक्त है इस वाला ग्रहण वाला लिब्रा वालों के लिए बड़ा गौर तलब वक्त है कि आपकी जज्बाती तरजीहात क्या हैं, ठीक। और फिर इसका जो कंबाइंड इफेक्ट है दोनों ट्रांजिशंस का, इसका एक्लिप्स का और कंजंक्शन जो हो रही है सैटर्न नेपच्यून की, इसका जो कंबाइंड इफेक्ट है, कंबाइंड इफेक्ट आएगा 7th हाउस पे, यानी आपकी शराकतदारी, ज़ाती ताल्लुकात, इसके ऊपर जो इफेक्ट्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव वे में वो कायम होंगे। मगर ज़्यादातर उम्मीद वासिक आप यही रखें कि पॉजिटिव तरीके से जो असरात हैं वो आते हुए देखेंगे आप इंशाल्लाह। आप देखेंगे इंशाल्लाह कि कौन से ताल्लुकात जो हैं हकीकी हैं, कौन से ताल्लुकात जो हैं धोखा हैं, या वाकई हकीकी कोई वाबस्तगी है, इस तरह की चीज़ जो है वो आपको क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद आ जाता है स्कॉर्पियो। अच्छा, स्कॉर्पियो वालों से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आपका जो चौथा घर है जिसको हाउस ऑफ कंफर्ट कहा जाता है, घर से रिलेट करता है, मदर से रिलेट करता है, घर आ गया, सॉरी ख़ानदान आ गया, आपकी जो क्या कहते हैं इमोशनल बुनियादें हैं, जो जज्बाती आपकी बुनियादें हैं, ये इनके ऊपर असर जो है असरअंदाज होता हुआ नज़र आ सकता है। पुराने जो आपके जज्बाती पैटर्न्स थे वो सामने आ सकते हैं, और ये है कि आपको घर के बारे में एक होता ना, एक हकीकी एहसास जो अपने हवाले से होता है, अपनी हकीकत का, कि मैं अपने घर में कहाँ पे स्टैंड करता हूँ या कहाँ स्टैंड करती हूँ, ये आपको चीज़ जो है ये क्लैरिटी इसकी आएगी। उसके बाद जो इसका है ना कंबाइंड इफेक्ट, यानी दोनों का, 17 फरवरी वाले ग्रहण का और 20 फरवरी वाली जो कंजंक्शन है स्कॉर्पियो के लिए, अगर हम जॉइंट इफेक्ट हम देखते हैं तो ये आपका जो 6th हाउस है ना उसके ऊपर इसका इफेक्ट आता है, यानी घर से रिलेटेड, काम से, आपका प्रोफेशन जो है, आपकी सेहत से रिलेटेड, और रोज़मर्रा की जो जिम्मेदारियाँ हैं इनके ऊपर जो है पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफ़ेक्ट हो सकता है। आपको ये बड़ा क्लियर होगा कि ये देख सकेंगे कि कहाँ पे आप अपनी तवानाई ज़्यादा दे रहे हैं और कहाँ पे आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। ये चीज़ बड़ी क्लियर होती हुई जाएगी आपको इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद आ जाता है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस। बुर्ज कौस वाले जो हैं इनके तीसरे घर के ऊपर इफेक्ट जो है इस ग्रहण का आता है। सिंपल अगर हम बात करते हैं, यानी जो बातचीत है, आपकी कम्युनिकेशन का हाउस होता है ना, 3rd हाउस, तालीम से रिलेटेड, या आपके जो करीबी माहौल हैं, जो भी हैं आपका माहौल, इसके ऊपर इफेक्ट जो है वो आएगा इस एक्लिप्स का। आपके ख़यालात, आपके रवाबित जो हैं, आपकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, सीखने के तरीके जो हैं, ये बिल्कुल चेंज होते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, ये जो ग्रहण है। फिर जब इसके कंबाइंड इफेक्ट को हम स्टडी करते हैं सेजिटेरियस के लिए, तो ये आपका जो 5th हाउस है, ये भी जो है ना आपका 5th हाउस, वही जो मैंने अर्ज़ किया, औलाद से रिलेट करता है, अजीज़ो अकारब से रिलेट करता है, मौज मस्ती से रिलेट करता है, तफरी से रिलेट करता है। आपके भी 5वें हाउस के ऊपर इसका इफेक्ट जो है मोहब्बत से रिलेटेड मैटर्स में पॉजिटिवली वो आता है। मोहब्बत,
یا خوشی، ایک نئی شروعات جو ہے وہ ہوتی ہے انشاءاللہ. آپ کا جو کریٹیو ایکسپریشن ہے، تخلیقی اظہار جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اوپر پازیٹیو اثر جو ہے وہ آئے گا انشاءاللہ. آپ اپنے جذبات، تعلقات اور تخلیقی صلاحیتوں پر سنجیدگی سے غور کر کے پازیٹیو چیزیں جو ہیں ان کو لے کے چل پڑیں گے انشاءاللہ. ایک نیا آغاز جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ ان معاملات میں سیجیٹیریس کا. اب آ جاتا ہے اس کے بعد کیپریکون. کیپریکون والوں کا جو سیکنڈ ہاؤس ہے اس کے اوپر اس کے افیکٹ جو ہیں وہ آتے ہوئے نظر آتے ہیں. کس کے؟ یہ 17 فروری والا 2026 والا جو گرہن ہے، سورج گرہن ایکویریس میں جو لگ رہا ہے، اس کے اس کا افیکٹ یہ آئے گا کہ آپ اپنی اندرونی طاقت اور جو آپ کے پاس ہڈن ریسورسز ہیں جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، ایک دم وہ چیز جو ہے وہ سامنے آئے گی. ایسے وسائل جن کے بارے میں آپ نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں. اور زندگی کی جو بھاری ذمہ داریاں ہیں، اس ڈسکوری کے بعد، اس ریویلیشن کے بعد، ریویل ہونے کے بعد، زندگی کی بھاری ذمہ داریاں آپ کو ہلکی پھلکی محسوس ہوں گی. اور جب اس کے ہم کمبائنڈ افیکٹ کو دیکھتے ہیں، گرہن اور جو کنجنکشن ہے، تو پھر ہم آپ کا 9واں گھر دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، 9واں گھر یعنی تعلیم سے جو ریلیٹ کرتا ہے، سفر سے ریلیٹ کرتا ہے، آپ کے مطلب زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے، آپ کی فلاسفی ٹورڈ سوسائٹی، فلاسفی ٹورڈز ہینڈلنگ یور سیلف وہ کیا ہے. اس کے علاوہ جو کیا کہتے ہیں دوستوں سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں، جو آپ کے کیا کہتے ہیں کسی حوالے سے تعلیم میں یا روحانی اعتبار سے ہیلپ فل ہیں، ان کے لیے جو ہے آپ کی سوچ کلیریفائی ہوتی جائے گی کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ واقعی معاونت کرتے ہیں اور کون سے لوگ جو ہیں وہ ٹائم ویسٹیج کرتے ہیں. جو سیکنڈ ہاؤس کی ہم بات کرتے ہیں، یہ جو ہم جب کمبائن افیکٹ کی بات کریں گے نا، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کا جو مالیات کا معاملہ ہے، جب کمبائن افیکٹ کی ہم بات کریں گے، مالیات یعنی روپے پیسے سے ریلیٹڈ میٹرز، آپ کی ویلیوز اور آپ کی خود کی جو قدر ہے، اس کے اوپر ایک پازیٹیو اثر جو ہے وہ آتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو کمبائنڈ افیکٹ ہے دونوں کا، گرہن کا اور یہ جو کنجنکشن ہے، آپ یہ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ مالی اور ذاتی اقدار کے لیے جو ہے، جو آپ نے سوچا ہوا ہے اس کی طرف آپ جاتے ہوئے نظر آئیں گے. مالی اعتبار سے اور ذاتی اعتبار سے آپ کی جو سوچ ہے وہ حقیقت میں انشاءاللہ بدلتی ہوئی نظر آئے گی. اور اس کے علاوہ جو آپ کا خاندان ہے، فیملی ہے آپ کے جو کیا کہتے ہیں آپ کی جو ایموشنل ویلیوز ہیں، آپ کا جو ایموشنل ایسٹس ہیں، ان کے اوپر بھی پازیٹیو اثر جو ہے، رشتوں کے اوپر یعنی پازیٹیو اثر آئے گا انشاءاللہ. اور آپ کو اپنے جو جذبات ہیں اور اپنی ذمہ داریاں، ان کو نئے سرے سے سنبھالنا شروع کرنا ہو سکتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی ایکویریس. ٹھیک ہے جی، ایکویریس میں ہی لگ رہا ہے یہ گرہن. تو آپ کی جو آئیڈینٹی، آپ کی جو شناخت ہے، اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہوا نظر آتا ہے پازیٹیو نیگیٹو وے میں. جن کے ذائچے میں پلانٹس جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں، ان کے لیے پازیٹیو. جن کے ذائچے میں کوئی پلانٹری ایشوز ہیں تو ان کے لیے نیگیٹو ہو سکتا ہے. مگر آگے جو اس کا آئے گا نا کمبائنڈ افیکٹ، وہ بہت ساری چیزوں کو جو نیگیٹو ہیں خدا نخواستہ اس گرہن کی وجہ سے، وہ پازیٹیوٹی اللہ تعالیٰ لے آئے گا. وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. اچھا، آپ کی جو خودی ہے، آپ کی جو ڈائریکشن ہے، اس کے اوپر اثر آتا ہے. اور یہ آپ سمجھ لیں آپ کا دوبارہ نئے سرے سے اپنے آپ کو ری انوینٹ کرنے کا ایک وقت جو ہے، یہ گرہن جو ہے یہ ہے. اور آپ اپنی جو سیلف اسٹیم ہے اس کو، اپنی سیلف رسپیکٹ کو، اپنی خودی کو اپنانے کے لیے تیار ہوں گے. یعنی سیلف اسٹیم کو آپ سمجھیں گے کہ مجھے یہاں پہ شاید پہلے وہ چیزیں نہیں ملی، یا سیلف رسپیکٹ
سے ریلیٹڈ میٹرز جو ہیں وہ پراپرلی ایڈریس نہیں ہوئے فرام ادرس، آپ کو کلیئرٹی آئے گی کہ ہاں یہاں پہ مجھے ملنا چاہیے تھا ریوارڈ، یہاں پہ مجھے ریکگنیشن ملنی چاہیے تھی، بہت ساری چیزیں، وہ دھند جو ہے وہ چھٹتی ہوئی آپ کو محسوس ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کے خیالات ہیں اور آپ کے جو روزمرہ کے رابطے ہیں، یہ جب کمبائنڈ افیکٹ کی ہم بات کریں گے ایکلپس کی اور کنجنکشن کی، تو آپ کے روزمرہ کے جو رابطے ہیں، جن جن لوگوں سے آپ مل رہے ہیں، جن جن معاملوں میں آپ انوالوڈ ہیں، ان کے اوپر ایک پازیٹیو اثر جو ہے وہ آتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ آپ کی سوچ اور آپ کی بات چیت کی جو طرز ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ری فارم ہوتی ہوئی، دوبارہ سے بنتی ہوئی وہ نظر آئے گی انشاءاللہ۔ اچھا، اب آتا ہے لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، پائسس۔ پائسس جو ہے اس کے اوپر گرہن کا مختصراً میں عرض کروں گا کہ آپ کا جو لاشعور ہے، سب کانشس، اس کے اوپر یہ اثر انداز ہوگا گرہن۔ جو آپ کے خواب ہیں تھوڑا سا وہ ڈسٹرب کر سکتے ہیں، چھپے ہوئے پیٹرنز جو ہیں، آپ کے ہڈن پیٹرنز جو ہیں لائف کے حوالے سے، کام کے حوالے سے، آپ کی سوچ میں جو چیزیں ہیں جو اور کوئی آپ کے حساب سے نہیں جانتا، ان کے اوپر یہ گرہن جو ہے یہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ یہ وقت جو ہے تنہائی کے لیے بہترین ہے، آرام آپ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، ریلیکس کر سکتے ہیں، اور بہت ساری جو نیگیٹو فیلنگز ہیں وہ آپ ریلیز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب ہم پائسس کے لیے اس ایکلپس کا، گرہن کا اور اس کنجنکشن کا کمبائنڈ افیکٹ اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ چیز کیا آتی ہے؟ آپ کے جو روپے پیسے کے معاملات ہیں، فائنینشیل پلاننگز جو ہیں، آپ اپنے لیے بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ دوسروں کے لیے بھی کرتے ہوئے کامیابی سے نظر آتے ہیں۔ آپ ویلیوز جو ہیں ان کو مد نظر رکھ کے بہت سارے کام جو ہیں پراپرلی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کی جو ہے نا کیا کہنا چاہیے، فائنینشیل کنڈیشنز وہ بہتری کی طرف جاتی ہیں انشاءاللہ۔ آپ کی جو تخلیقی ترجیحات ہیں ان کو آپ نئے سرے سے فارم کرتے ہوئے، جانچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایک بیلنس جو ہے نا وہ آپ وہ پیدا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنی شخصیت میں، اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو اپنے کو ورکرز کے لیے، اور اگر آپ کمیونٹی لیڈرز ہیں، آپ سیاست میں ہیں، آپ کسی کی پوزیشن میں کام کر رہے ہیں، آپ کی اکنالجمنٹ جو ہے یا آپ کی ریکگنیشن جو ہے اگر عالمی لیول پہ ہوتی ہے تو تب بھی آپ جو ہیں انسانیت کے لیے کوئی بڑا اچھا کام جو ہے وہ کرتے ہوئے انشاءاللہ ضرور نظر آئیں گے۔ آپ لوگ وقت نکال کر ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ میں آپ سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، پہلے اللہ تعالیٰ کا، پھر آپ لوگوں کا میں مشکور ہوں کہ جو ہم نے ویڈیوز کی اس پہ سیٹرن نیپچون کنجنکشن کے اوپر، یہ آپ نے دیکھی، اپنا رسپانس دیا، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اگر چینل دیکھ رہے ہیں، وقت نکال رہے ہیں، تو کمنٹس اپنے کائنڈلی ضرور دیا کیجیے، کام کو بہتر کرنے میں بہت ہیلپ ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں، پہلی دفعہ وزٹ کر رہے ہیں، ویڈیو آپ نے دیکھی، اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ قرآن کریم سے رنگ، روشنی، خوشبو سے زندگی میں مشکل ترین جو معاملات ہیں ان کا حل جو ہے ظاہر ہے قرآن کریم سے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ دیے گئے نمبرز کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو اپنی کنسلٹیشن اپوائنٹمنٹ ہے وہ بک کر سکتے ہیں۔ ویڈیو ذرا یہ ہے تھوڑی سی ٹرکی، مگر کوشش میں یہی کر رہا ہوں کہ نئی چیز جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے، اور آپ اپنی جو آراء ہیں، کمنٹس، وہ ضرور دیجیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔